يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتبارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ اور وہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں. اللہ کی ذات پاک ہے بیٹیوں سے اور اپنے لیے وہ متعین کرتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں, جس کو ان کا دل چاہتا ہے. یہ ایک آیت ہے سورۃ النحل کی. پیچھے سے عقیدہ قبیلہ بنو خزاعہ کا ذکر ہو رہا تھا. اس کے اندر قبیلہ بنو خزاعہ کا شرک کے ساتھ ساتھ شرک کی خاص شرک کو ماننے والے لوگ تھے. شرک کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شامل کر دینا. کہ اگر اللہ اولاد دینے والا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی ایک کے بارے میں یہ عقیدہ کرنا کہ فلاں صاحب بھی ہماری اس سلسلے میں مدد کر سکتے ہیں, اس کو کہتے ہیں شرک. اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہونا یہ بھی ایک شرک ہے اور شرک عظیم ہے. تو جو کفار مکہ تھے یا مشرکین عرب کے مشرکین تھے وہ جہاں بت پرستی کرتے تھے اور بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے وہیں پر بنو خزاعہ کا یہ ماننا تھا کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹی پیدا کی. نعوذ باللہ. یعنی پہلے تو اللہ کی اولاد مانتے, اولاد میں بھی وہ یہ کہتے کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹیوں کو متعین کیا ہے, بیٹیاں اپنے لیے پیدا کی. اس عقیدے کی تردید اس آیت میں اللہ فرماتا ہے پہلی بات تو یہ سمجھو کہ اللہ کے لیے اولاد ماننا ہی خود ایک بڑا جرم ہے. بھئی اولاد تو وہ مانے نا جسے اولاد کی بڑھاپے میں ضرورت ہو, کہ بڑھاپے میں انسان کمزور ہو جاتا ہے تو اسے اولاد کی ضرورت پڑتی ہے, یا کسی صاحب کو یہ خطرہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا, میری اپنی اولاد ہوگی تو وہ میرے نام کو روشن رکھے گی. یہی تو وجہ ہوتی ہے اولاد. یا تو ضعف, بڑھاپے کا ضعف اور بڑھاپے کی کمزوری, یا بعد الموت اپنے نام کو زندہ رکھنے کے لیے انسان کس چیز کی طلب کرتا ہے؟ اولاد کی طلب کرتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ اپنا نام زندہ رکھنے کے لیے اللہ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں ہے. بھائی پریشانی تو اسے ہو جسے بڑھاپا ہے. اللہ کو کوئی بڑھاپا آئے گا؟ اللہ بڑھاپے سے پاک ہے. اللہ تو وجود سے, یعنی جو انسانی یہ وجود ہے یہ بھی ایک کمزوری کی نشانی ہے, کیونکہ کبھی وہ بچپن میں ہوتا ہے وجود اور کبھی وہ مثال کے طور پر وہ بڑا ہوتا ہے, پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے, پھر ہر میں انسان کو کچھ سے کچھ کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے کوئی جسم مقرر کیا ہی نہیں. جسم ایک کمزوری کی علامت ہے. اللہ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو پہلے تو مجھے کسی اولاد کی ضرورت نہیں. دوسری بات تم نے اپنے لیے بڑھاپے کے لیے کس چیز کو متعین کیا؟ لڑکوں کوئی بھی چاہتا ہے کہ کس کیا ہو, اولاد کے لیے دعا کرواتا ہے, تو کیا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے لیے بیٹی کی دعا کر دو؟ میرے حساب سے تو لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جو یہ کہے گا اللہ سے دعا کرو کہ میرے یہاں بیٹی آئے. ایسے بھی ہیں لیکن بہت کم, نادر واقعات ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے لیے جب دعا کرانے کے لیے جاتے ہو تو کیا کہتے ہو اللہ سے کہ اے اللہ مجھے بیٹا عطا کرنا, بیٹی نہیں چاہیے. ایک تو اللہ کے لیے اولاد ماننا گناہ ہے, اور اولاد میں بھی کمزور شرک کو تم نے اللہ کے لیے متعین کیا کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی, یعنی اللہ کے لیے بیٹیاں اور تمہارے لیے کیا چاہیے؟ بیٹے. اللہ اس کو کہہ رہا ہے
وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں. سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے. وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ چیز پسند، یعنی اپنے لیے وہ چیز متعین کرتے ہیں جو انہیں پسند ہے. لڑکے، اپنے لیے لڑکے چاہیے، اللہ کے لیے لڑکے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے. سیاہ. ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک جگہ سے فون آیا، بولے صاحب اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی. مسلمان کا فرض ہے کہ اس کے لیے دعا کرے. اب مجھے تھوڑا سا شک یہ بھی ہوا کہ عورتوں کو یہ بیماری بہت ہوتی ہے کہ پہلا بچہ ہے تو بیٹا ہونا چاہیے. تو میں نے کہا بھائی کہیں آپ کی اہلیہ اس سے ناخوش تو نہیں ہے. مجھے تھوڑا ڈاؤٹ عورت پر تھا، لیکن اس نے کہا کہ وہ تو بہت خوش ہے، مجھے تکلیف ہے، میں ٹینشن ہوں. پنجگانہ نمازی، پنجگانہ نمازی یہ الفاظ کہہ رہا، لیکن اسے دیکھیں نماز کی کا اثرات اور برکات یہ. بولے پھر مجھے احساس ہوا کہ یار یہ تو میں غلط کر رہا ہوں. بولے اس ٹینشن میں نے بیوی کو بھی کچھ کہہ دیا، اور گھر میں اگر کوئی آدمی مجھ سے بات کر رہا ہے تو ایک چڑچڑا سا مزاج میرا بن گیا. مجھے صاحب بتائیں میں کیا کروں؟ اور مجھے اللہ سے ڈر بھی لگ رہا ہے کہ میں اللہ کی دی ہوئی بیٹی سے ناراض ہوں کہ نماز کی برکت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگ ہیں جنہیں جب ہاسپٹل میں کوئی نرس یا گھر میں دائی یہ کہتی ہے کہ آج آپ کے یہاں بیٹی آئی ہے تو ان کے چہرے پر 12 بج جاتے ہیں. کیا اللہ فرماتا ہے نہیں، بیٹا بھی عطا کرنے والا میں ہوں. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹا عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں نہ بیٹی دیتا ہوں نہ بیٹا دیتا ہوں. وہ زندگی بھر یہی ترستا رہتا ہے ارے بیٹی ہی مل جائے. اللہ کہتا ہے جب مجھے نہیں دینا ہے تو تجھے کوئی دے ہی نہیں سکتا. صرف اس کی طرف نظر کرو کہ جسے کچھ بھی نہیں ملا، آپ کو اللہ نے اپنے خزانے خاص سے بیٹی عطا فرما دی. اب آپ یہ کہیں گے کہ معاشرہ تو بڑا خراب ہے، بیٹی والوں کو تو بڑی ذلت سہنی پڑتی ہے. تو بھائی ایک بات یہ سمجھ لیں، بیٹی والوں کو جو ذلت سہنی پڑتی ہے یہ آپ کی کرتوت ہے. میرے اور آپ کے بنائے ہوئے ضابطے اور قانون اور خوشی کے انداز، اللہ نے اظہار خوشی کے لیے جو ہمیں انداز دیا تھا شرعی، ہم نے اس کو پامال کر دیا. نکاح کو آسان بنایا کہ اتنا آسان کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نکاح کر کے آ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے، اور اس ملاقات میں بھی نہیں بتا رہے ہیں کہ میں نکاح کر کے آیا ہوں. وہ تو خوشبو سے پہچان لیا کہ عبد الرحمن یہ خوشبو تو وہ لوگ لگاتے ہیں یا عورتیں لگاتی ہیں، یہ تمہارے بدن پر کپڑوں پر کہاں سے آتے ہیں؟ پھر انہوں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا. ایک صحابی نبی کو نہیں بتا رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ نبی سے صحابہ کو محبت کم تھی؟ مجھے اور آپ کو زیادہ ہے؟ نہیں، کیونکہ نبی کی تعلیم کو ماننا ہی نبی سے محبت ہے. اس کا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ آپ اس طریقے سے نکاح کرو کہ اگر نبی کسی دوسرے شہر دوسرے گاؤں میں موجود ہے تو ان کو بھی تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے تو بلا لیے لندن سے، امریکہ سے، آپ نے بلا لیے اپنے ٹکٹ پر. اپنے ٹکٹ پر ہمارے یہاں کا جو رواج ہے، اگر دہلی میں، ممبئی میں، بنگلور میں، کہیں پر چنئی وغیرہ میں ہمارے رشتہ دار ہیں، پھوپھی ہے، پھوپھا ہے اور دیگر رشتہ دار ہیں، ہمیں شادی کرنا ہے اپنے بچے کی، تو ہمیں انویٹیشن کے طور پر بعض جگہوں پر بعض خاندان میں رواج ہے ہمیں انویٹیشن کارڈ کے ساتھ ساتھ ٹکٹ بھی بھیجنے پڑیں گے. بھائی مشکل تو ہم نے اور آپ نے کیا ہے نا شادی کو. اس لیے یہ ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے. بیٹیاں جوان سے دوری ہو رہی ہیں، لیکن ان کو صحیح رشتے نہیں مل رہے. ایسا نہیں ہے صرف لڑکیاں پوری ہو رہی ہیں، اور آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سامنے رکھے کہ جس کے اندر آقا نے فرمایا کہ آخری وقت میں جو ریشو ہوگا مرد اور عورت کا، عورتیں زیادہ ہوں گی اور مرد کم ہوں گے. قیامت کا قرب قیامت چل رہا ہے نا، عورتیں زیادہ ہوں گی اور مرد کم ہوں گے. اگر اتنی ہی مشکل بنا دیں گے ہم شادیوں کو، آنے والے وقت میں لڑکے بھی بوڑھے ہوں گے اور لڑکیاں بھی بوڑھی. تو یہ جو ہم نے معاشرہ بنایا جس
کی وجہ سے آج ہمیں لڑکی کی پیدائش کی خوشخبری نہیں بلکہ ایک ذلت محسوس ہوتی ہے، تو یہ ہمارے بنائے ہوئے قانون کی وجہ سے۔ اللہ نے یہ قانون نہیں بنایا۔ تو بہرحال لڑکی ہو یا لڑکا اللہ کی عطا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ظالم لوگ ہیں ان کی ایک پہچان یہ ہے کہ جب ان کو بشارت دی جاتی ہے لڑکی کی تو ظل وجہہ، ان کا چہرہ مسودا سیاہ ہو جاتا ہے، وہ کذیب، اور وہ اندر گھٹتے ہیں۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اور وہ چھپتے پھرتے ہیں لوگوں سے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے یا اس چیز کی برائی کی وجہ سے جس کی انہیں خوشخبری دی۔ یعنی کفار مکہ میں ایک یہ رواج تھا کہ جس کی لڑکی ہو جاتی تو لوگوں سے چہرہ چھپاتے، تو لوگ پوچھے کہ بھائی کیا ہوا لڑکی؟ آج کچھ ماحول ہمارے یہاں بھی ہو رہا ہے، اگر کوئی پوچھے آپ کے یہاں کیا ہوا ہے تو ہمارے یہاں بشاشت کے ساتھ، یعنی جتنی بشاشت سے ہم لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں وہ بشاشت ہمارے چہرے پر نہیں ہوتی۔ کیا ہوا ہے؟ لڑکی آئی، لڑکی آئی، بس اتنا۔ اور جب لڑکا ہوتا ہے تو پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے، جیسے ہی اگلا لمحہ پیدائش کے بعد آتا ہے تو یہ لڈو لیجیے اور وہ ڈبے لیجیے اور فلانا فلانا ساری مٹھائیاں رکھ دی جاتی ہیں۔ مجھے اللہ نے الحمدللہ 2 سال پہلے ایک بیٹی دی، ایک خوشی کا ماحول تھا، وہ بیٹی کے آنے پر ہم نے جو ہے وہ لڈو بنوائے، تقسیم بھی کیے دوستوں احباب میں۔ کئی لوگوں نے مجھے ٹوکا، مفتی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ تو ایسے بانٹ رہے ہیں جیسے آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہو، آپ تو ایسے بانٹ رہے ہیں جیسے آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہو، یہ کیا ہے؟ لڑکی میں کون لڈو بانٹتا ہے؟ وہ ظالم ہے جسے اللہ کی عطا سے ناراضگی ہو، مجھے میرے رب کی عطا سے کوئی ناراضگی نہیں، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ خود باپ بن سکوں، میرے اللہ نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ مجھے میری بیٹی کے ذریعے میں سے اللہ نے مجھے باپ بنایا۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں نہیں ہے، بہرحال وہ بھی ایک اللہ کی عطا ہے۔ تو بھائی بیٹی کی پیدائش سے ناخوش نہیں ہونا، اور جو لوگ ناخوش ہوتے ہیں انہیں سمجھائیے کہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹے۔ بیٹے کتنے تھے؟ ویسے تو روایت کے اعتبار سے 2 اور ایک روایت کے اعتبار سے 3 بیٹے، لیکن ان میں سے کسی کا سلسلہ نسب چلا نہیں چلا۔ کیوں؟ بچپن میں ہی اللہ نے لے لیا۔ اللہ نے نام روشن کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان میں پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ آگے پھر کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب اللہ کو نام بلند کرنا ہوتا ہے، خدا کی قسم نہ آپ کے بیٹوں کی اسے ضرورت ہے نہ بیٹی کی ضرورت ہے۔ APJ عبد الکلام، اس وقت ہمارا جو معاشرہ ہے، اگر آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اگر ہندوستان کا نام لیتے ہیں تو اس کا نام آئے گا، ضرور آئے گا۔ جب تک ہندوستان رہے گا اور ٹیکنالوجی کا دور یہاں پر چلے گا، اور جب تک انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یہاں پر ہوں گے، تب تک APJ عبد الکلام کا نام لیا جاتا رہے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب اللہ نے شہرت عطا کی، قبولیت عطا کی، شہرت عطا کی، تو نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، اور ماں باپ پہلے ہی انتقال کر چکے ہیں، لیکن APJ عبد الکلام کے سامنے پردھان منتری بھی کھڑا ہو کر کے بات کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ نے دے دیا تو دے دیا، تو اللہ کی عطا پر خوش رہیے، اللہ سے زیادہ خوشی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کی ایمسکہ علی ہون، اب وہ سوچتے ہیں بیٹی کی خوشخبری پر، کیا وہ اس کو برقرار رکھیں ذلت کے ساتھ یا اس کو زمین میں اور مٹی میں دبا دیں، لڑکی کو دبا دیں۔ الا ساء ما یحکمون، سنو کتنا برا فیصلہ کر رہے ہیں یہ لوگ، لڑکیوں کو مارنے کی بات کر رہے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر بری مثال ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کے لیے بلند مثال ہے، یعنی یہ ہے کہ وہ ہر حالت میں برے ہیں، یعنی جو اللہ کے منکر ہیں ہر حالت میں برے۔ آخرت تو ان کی بری ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا، دنیا بھی بری ہے کیونکہ ان پر بڑھاپا آئے گا، کمزوری آئے گی، اللہ پر نہ بڑھاپا آئے گا نہ کمزوری آئے گی۔ تو جو ہمیشہ سے طاقتور ہے وہ اعلیٰ ہے، یا جو فی الحال تو طاقتور ہے آگے جا کے کمزور ہو جائے وہ اعلیٰ ہے؟ یقیناً جو ہر حال میں پاورفل ہے وہی اس کی مثال اعلیٰ ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے جیسا کوئی نہیں، اور ہم بھی مانتے ہیں پورے ایمان کے ساتھ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
اور جتنے یہ ظالم لوگ لڑکیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں یا اللہ کی عبادت میں شریک کر رہے ہیں، اللہ چاہے تو ان کو فوراً ان کے اعمال کی بنیاد پر سزا دے دے. اور کیوں؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ زبردست ہے، حکیم، حکمت والا ہے. لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اللہ اتنے پر بھی رحم کرتا ہے، چل ابھی نہیں تو تھوڑے دن کے بعد، لیکن کبھی تو ہوش میں آ جا، کبھی تو میرا بن جا، کبھی تو مجھ سے راضی ہو جا، کبھی تو آ کر کے مجھ سے کہ اے اللہ اللہ تو ہے، بندہ میں ہوں. اللہ چاہتا ہے جتنے گناہ ہوئے زمین پر ہو رہے، جتنے ظلم ہو رہے، آپ کیا مانتے ہیں؟ جیسے ہمارا اور آپ کا یعنی آن دا اسپاٹ سزا دینے کا معاملہ ہے، کسی نے ایک تھپڑ مارا تو ہم کیا کہیں گے؟ جواب 2 تھپڑ مارے. اگر اللہ بھی ایسے کرنے لگے تو ایک ایک گناہ پر ہماری اور آپ کی پکڑ ہونے لگے تو یہ اللہ کا رحم نہیں تو کیا ہے؟ آخری آیت وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اللہ نے اسی مضمون کو بیان کیا، اگر اللہ لوگوں کو پکڑنے لگے ان کے ظلم پر، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین پر ایک بھی چلنے والے کو چھوڑے گا نہیں، ایک بھی چلنے والا باقی نہیں رہے گا، کیونکہ جتنے ظلم ہو رہے ہیں. وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ ان کو مہلت دے رہا ہے متعینہ وقت تک. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب ان کی موت کا وقت، ان کے عذاب کا وقت آ جائے گا، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو وہ ایک لحظہ بھی پیچھے نہیں ہوگا اور ایک لحظہ بھی آگے نہیں ہوگا. لہذا اللہ کے عذاب کے وقت کا انتظار مت کرو، اس کے آنے سے پہلے پہلے اپنی تیاری کرو. اللہ تبارک و تعالی ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے، شرک سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو غلط فہمیاں اور جانے انجانے میں جو گناہ ہو جاتے ہیں اللہ ان سب کو بخش دے اور معاف فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ تو ستار العیوب ہے، اے اللہ تو بے شبہ